عزت مآب جناب ملک فتح خان بگور صاحب، والد محترم جناب ہمارے ہر دل عزیز MNA گل اصغر بگور صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ رانا نذیر احمد خان صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل میاں خالد محمود صاحب، امیر حیدر سنگا صاحب، رفاقت گیلانی صاحب، خرم حمید روکڑی صاحب، غضنفر عباس چینا MPA صاحب، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ آج مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی جب میں آج اپنے MNA ہمارے ہر دل عزیز نوجوان لیڈر، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے امید تھی کہ بہت اچھا جوش و خروش سے استقبال ہوگا، پر بگور صاحب اتنی محبت سے استقبال ہوگا اتنی مجھے امید نہیں تھی۔ آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آپ کی محبت بگور صاحب سے ہے اس کے اوپر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جس طرح بگور صاحب نے فرمایا کہ ایک عام متوسط طبقے سے نکل کے محنت کر کے کوشش کر کے اللہ کے کرم کے ساتھ، کیونکہ اس کے کرم کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک پہنچایا جہاں میں ان کو، ان کے والد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا بھائی جو یہاں سے آپ نے MNA منتخب کرایا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مل کے اس علاقے کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ علیم خان زندہ باد، علیم خان، علیم خان۔ اس علاقے میں جو محرومی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دور کریں گے۔ اس علاقے میں جو ترقیاتی کام ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک بھائی کا ایک بیٹے کے ساتھ ہم انشاءاللہ میں بھی ملوں گا اور میری ساری ٹیم بھی ملے گی، اور انشاءاللہ مل کے اس علاقے کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دو باتیں کہیں، میں پہلے ان کی بات کر لوں۔ آپ نے ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا، میں پرائم منسٹر صاحب سے مل کے آپ کی اس یونیورسٹی کے لیے کوشش کروں گا کہ یہاں پہ جلد از جلد یونیورسٹی کا قیام ہو۔ اور اسی طرح آپ نے ایک روڈ جو کہ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کہا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے جس محکمے کا میں وزیر ہوں اس کے پارلیمانی سیکرٹری یہ بھی ہیں، تو اس لیے جتنا میں وزیر جواب دے اتنے یہ بھی جواب دے۔ ہم دونوں مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ رابطہ جو ہے یہ موٹر وے کے ساتھ جا کے مل جائے، بجلی اور سڑکوں کا پیکیج۔ اور انشاءاللہ اس حلقے کے لیے جو بھی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ چاہیے میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اس علاقے کی خدمت کروں گا، اور آپ کی انشاءاللہ محرومیوں کو دور کریں گے۔ مجھے آپ سے صرف 2-4 منٹ بات کرنی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے پتا بہت دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ جو آپ کی محبت ہے اپنے MNA سے، آپ نے جس طریقے سے ہمارا استقبال کیا، ایک بار اسے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو پاکستان نے جو ماشاءاللہ اللہ کے کرم کے ساتھ جو کامیابی حاصل کی اس پہ بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن کے سامنے فتح یاب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، آپ سب کو آپ کو فتح مبارک ہو۔ اور ہم نے اپنے اس دشمن کے خلاف جس نے آج تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، یہ بھارت جو ہے اس نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور اس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جب بھی موقع ملے وہ آگے اور اس ملک کے خلاف جو بھی سازش کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ کریں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے اس 3 دنوں میں جو کہ یہ مارکا ہوا 3 دن کی لڑائی ہوئی، جس میں بھارت کی طرف سے
یہ جب جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے آپ کو پتا ہے کہ کس کو ٹارگٹ کیا؟ رات کے وقت ہمارے نہتے بچوں کو ٹارگٹ کیا. جو سب سے پہلے شہادت ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ ایک 6 سال کے بچے کی، جو ایک کرنل صاحب کا بیٹا تھا، خوبصورت بچہ. اور اسی طرح انہوں نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو نشانہ بنایا. 3 دن تک ہم نے صبر، ہماری افواج نے صبر کیا. اور اس کے بعد جس دن انہوں نے ہمارے ہوائی اڈوں میں، ہماری فوجی تنصیبات میں میزائل مارے، اس دن پھر ہم نے آگے سے جواب دیا. ہمارے سپہ سالار، پاکستان کے سپہ سالار جناب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے فجر کی نماز کی امامت کرائی. پہلے فجر کی نماز کی امامت کرائی اور اس کے بعد صرف ایک کیا، ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر مودی کو وہ جواب دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آئندہ آنے والی 10 نسلیں بھی یاد رکھیں گی. وہ جو 3 دن سے اکڑے بیٹھے تھے، جن کے دماغ آسمانوں میں تھے، 1.5 گھنٹے کی لڑائی میں 1.5 گھنٹہ لگا صرف پاکستان کو. ان کا غرور خاک میں ملا دیا. پوری کی پوری جو انتظامیہ تھی بھارت کی، وہ پوری دنیا کے آگے منتیں کرتے پھرتے تھے. وہ جن کے گھمنڈ سے سارے اونچے تھے، اس کے بعد انہوں نے معافیا مانگنی شروع کی پوری دنیا میں. اور امریکہ کے صدر کو فون کر کے کیا کہا؟ آج تک نہیں مانتے کہ ہم نے فون کیا، لیکن امریکہ میں فون کر کے کیا کہا؟ ہماری جان چھڑوا دے، ہماری جان چھڑوا دے. ہمیں 1.5 گھنٹے میں ہمارا جو غرور تھا وہ سارے کا سارا ایک ہمارے شاہینوں نے، ہمارے پاک فضائیہ نے، ہماری پاک فوج نے اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. میں یہاں پہ اپنے جو سپہ سالار ہیں ان کو، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. حافظ صاحب، آپ ذرا تالیوں تک بتائیں کہ آپ کو اپنے سپہ سالار پہ کتنی محبت ہے اور آپ کو اس سے کتنی محبت ہے، ذرا آخر تک بتائیے گا. خدائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب نے پاکستان کے لیے جو دشمن کی اکڑ تھی، اس کو 6 طیارے 1 گھنٹے کے اندر ان کے 6 طیارے گرائے ہیں. خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ایئر چیف کو، اپنی پاک فضائیہ کو. ہمارے چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہمارے صاحب شمشاد مرزا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم اپنے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جہاں ہماری بڑی فوج، ہماری فضائیہ اور اسی طرح ہماری نیوی پاکستان کی خدمت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے. دشمن کو بتایا ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے. آپ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے. اس کے ساتھ آپ سارے کے سارے مل کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، متفق ہیں سارے؟ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے. جب بھی کوئی دشمن ہماری سرزمین کی طرف دیکھے گا، ہم سب اپنے ملک کا دفاع کریں گے. مودی کو بہت گھمنڈ تھا، اربوں اور خربوں روپے سے اس نے نئے جہاز خریدے تھے اور اس کو گھمنڈ تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں گرا سکتا. جہاز کا نام تھا رافیل اور فرانس نے دیا تھا.
सुनो बेटा, ये जो जहाज है खरबों रुपए इसकी कीमत है एक जहाज की। ये अरबों में नहीं, ये खरबों रुपए में। और आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज ने ये राफेल कितने गिराए हैं? 4 राफेल गिराए हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर 2 और जहाज भी गिराए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह हमने जो 1.5 घंटे में हासिल किया है, उसके साथ इतनी धाक बैठी है कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसका शेयर ही गिर गया। और माशाल्लाह जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, आपको पता है आपने झंडे उठाए हैं उन मुल्कों के। कौन कौन खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में? हमारा दोस्त चाइना, ये देखे झंडा चाइना का, ये देखे लहराए इस चाइना के झंडे को। आपको पता है आपके जहाजों की टेक्नोलॉजी किसने दी है? ये जहाज आपके साथ मिलकर किसने बनाए हैं? चाइना ने बनाए हैं। ये जो आपकी आज बढ़तरी है हिंदुस्तान पे, ये किसके साथ आपकी मदद की है? चाइना ने मदद की है। तो पाकिस्तान चाइना दोस्ती, पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिंदाबाद। इस तरह आपके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके पास है, जिसने जाके दुश्मन को निशाना बनाया, ये किसने दी है? ये आपके दोस्त मुल्क तुर्की ने दी है। ये देखें झंडा तुर्की का। ये जो झंडा है लाल खूबसूरत, जिसमें सफेद चांद सितारा है, ये तुर्की का झंडा है। लहराए जरा, ऊपर करके लहराए। आपके ड्रोन तुर्की ने साथ दिए। और यहां पे सबसे पहले जब आपके मुल्क पे हमला हुआ, पूरी दुनिया में से सबसे पहले जो लोग कौम बाहर निकले और उन्होंने आगे पाकिस्तान के साथ देने का वादा किया, वो कौन लोग थे? ये देखे झंडा अजरबैजान का। वो पूरी कौम बाहर निकली, पाकिस्तान के झंडे लेके बाहर निकली और उसने कहा हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। ये है वो दोस्त जो मुश्किल वक्त का दोस्त होता है। अच्छे वक्त के तो सारे दोस्त होते हैं, दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त का दोस्त हो। और ये वो आज हमने ये जो झंडे लगाए हैं, ये देखें झंडे सामने, ये इसलिए लगाए हैं कि जहां पाकिस्तान का झंडा लगा वहीं पे तुर्की का भी झंडा लगा, चीन का भी झंडा लगा और अजरबैजान का भी झंडा लगा।